اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دو انسان کی قابل تعریف اور پسندیدہ صفتوں کو یا کمالات کو فضیلت کے معیار کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ دو چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو جو ان کے حامل ہیں ان کو فضیلت کا لفظ استعمال کیا ہے، درجات کی بلندی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک علم اور دوسری فضیلت جہاد فی سبیل اللہ، ان دونوں کمالات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا معیار بنایا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے علماء صاحبان ایمان کے درجات کو بلند فرمایا ہے یا بلند فرماتا ہے۔ اور دوسرا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو یعنی راہ خدا میں جہاد کرنے والے لوگوں کو جہاد نہ کرنے والے یا گھر بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت اور برتری دی ہے۔ یقیناً آپ حضرات متوجہ ہیں، دو روایتیں بلکہ دو سے بھی زیادہ روایتیں ہیں اس مکرمہ اور معظمہ کی۔ تاریخ ولادت کے 5 شعبان کی بھی روایت بھی ہے، آج کی روایت بھی ہے، رمضان المبارک کی بھی ہے۔ شیخ جعفر نقدی کی کتاب زینب کبریٰ انہوں نے اس روایت کو ترجیح دی ہے، اور علامہ سید کاظم قزوینی انہوں نے بھی اس روایت کو ترجیح دی ہے، اگرچہ ہم الحمدللہ دونوں مناسبتوں سے اس میلاد کے دن کو مناتے ہیں۔ اتفاق سے ان دنوں میں آن حضرت موجود نہیں تھے، کسی سفر میں تھے۔ فلما جاء وسألہ علی عن اسمہا، رسول خدا سفر سے واپس تشریف لائے تو امیر المومنین نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی ہے تو اس کا آپ نام رکھیں۔ فقال ما كنت لأسبق ربی تعالی، رسول خدا نے فرمایا میں اس نامگزاری میں اللہ سے پہل نہیں کر سکتا۔ فہبط جبرائیل یقرأ علی النبی السلام، جبریل امین ہبطہ، نازلہ کہیں ہبطہ کہیں دونوں کا مطلب نازل ہونا ہے، اترے اور ان حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اس کے بعد وقال لہو سمی ہذہ المولود زینب، اس مولودہ کا نام زینب رکھیں۔ فقد اختار اللہ لہا ھذا الاسم، اللہ نے اس بچی کے لیے اس نام کا انتخاب فرمایا ہے۔ ثم اخبرہ بما یجری علیہا من المصائب، یقیناً آپ کو یاد ہے امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، جہاں جبرائیل امین نے وہ بہت سارے فرشتوں کی قیادت میں آ کے ان حضرت کو نواسہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کی، وہاں یہ خبر بھی دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک بادی بھی وصول کر رہے تھے اور ساتھ رو بھی رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، نواسہ کی ولادت کے موقع پر آپ رو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جبرائیل نے ساتھ یہ خبر بھی دی ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے اس نواسے کو شہید کریں گے۔ بالکل یہی جہاں جبرائیل نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اس بچی کا نام زینب رکھیں، ثم اخبرہ بما یجری علیہ من المصائب، جن مصائب سے یہ مکرمہ دچار ہوگی اس سے بھی آگاہ کیا۔ ابھی یہ مصائب کا موقع تو نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم ان کے خصوصاً جناب زینب کبریٰ، ان کے مصائب کو ہم ان کے فضائل سے الگ نہیں کر سکتے۔ خصوصاً کربلا میں جو اس مکرمہ کے فضائل، آپ کا اخلاص، جی آپ کا
خدا کے قضاء و قدر پر رضامندی، آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری، یہ سارے کمالات ان کا مظاہرہ کربلا میں ہوا ہے۔ انہی مصائب کے طوفانوں میں آپ دیکھیں گے ان کے فضائل کے سمندر بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ان سے بھی فبکى النبی، رسول خدا جبرائیل امین نے خبر دی کہ کیا کیا مصیبتیں ان پر نازل ہوں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے گریہ فرمایا، روئے اور فرمایا من بکا علی مصائب هذه البنت، جو اس میری بیٹی کے مصائب کو یاد کر کے روئے گا، کان کمن بکا علی اخویہا الحسن والحسین، اس کو وہی ثواب ملے گا جو ثواب حسن اور حسین کے مصائب کو سن کے رونے والے کو ملتا ہے۔ فضائل کئی قسم کے ہیں، اس کے بعد بھی ایک اور پروگرام ہے، اس لیے میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، ویسے بھی خاصا وقت سے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ کچھ فضائل اور کمالات موروثی ہوتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے ملتے ہیں، موروثی، اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ آپ اگر یعنی اگر آپ ایک بہادر اولاد چاہتے ہیں تو کسی بہادر خاتون کا انتخاب کریں، جیسے آپ نے تاریخ میں سنا اور پڑھا ہے کہ جناب عقیل کے مشورے پر امیر المومنین نے جناب ام البنین جن کا نام فاطمہ تھا، ان کے خاندان کے شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جناب ام البنین سے حضرت عباس جیسے شجاع، بہادر اور باوفا بیٹا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ موروثی خصوصیتیں ہوتی ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے اگر آپ اپنے کچھ صفات ماں کے دودھ کے ذریعے اولاد تک منتقل ہوتی ہیں، اس لیے امیر المومنین نے فرمایا ایاک والمرأۃ الحمقاء، تمہیں اگر اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کا انتخاب کرنا پڑے تو کسی سادہ اور بھولی بھالی خاتون کا انتخاب نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بھولا پن کہیں یا عقل مندی، یہ دودھ کے ذریعے اولاد تک منتقل ہوتی ہے، وہ سرایت کر جاتی ہے۔ اور بھی اس قسم کے مضامین ہیں، کچھ موروثی ہوتے ہیں۔ کچھ کمالات جو اس دنیا میں رائج طریقہ ہے، خصوصاً علم، وہ مکاتب میں جا کے، سکولوں میں، مدرسوں میں جا کے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم سب نے جو سیکھا ہے، پڑھا ہے، آپ سب نے وہ سکولوں میں جا کے الف ب ت سے شروع کیا ہے، 1 2 3 یا 1 2 تھے، اور پھر وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق، حالات کے مطابق وہ کسی نہ کسی علمی مقام تک آپ الحمدللہ پہنچے ہوئے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ، اللہ اپنے کچھ برگزیدہ اور منتخب ہستیوں کو عطا فرماتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ منتخب ہستیاں ان کے پاس کوئی الہی عہدہ ہو، نبی ہو، رسول ہو یا امام ہو، نہیں۔ یقیناً آپ کو سنا ہوگا جب خاتون جنت اس دنیا سے وہ رحلت کر گئی ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کو قبر میں اتارتے ہوئے رسول خدا کے فرمایا تھا ہذہ صفیتک، یہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ خاتون، برگزیدہ یعنی منتخب، نبی تھی نہیں تھی، امام تھی نہیں تھی، رسول تھی نہیں تھی۔ یہ جناب مریم، نہ ان کے پاس امامت تھی، نہ ان کے پاس نبوت تھی، نہ ان کے پاس رسالت، لیکن کچھ ہستیوں کو، چاہے مرد ہو یا خواتین کو، اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب فرماتا ہے۔ ان کو غیر معمولی طریقے سے، غیر معمولی موروثی طریقے سے جو کمالات منتقل ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اپنی کوشش و جد و جہد کے ذریعے جو معلومات حاصل کرتے ہیں، علمی مقام کو حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ غیر معمولی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے قلب پاک میں القاء فرماتا ہے اور الہام کے ذریعے ان کو حقائق سے آگاہ کرتا ہے۔ حتیٰ یہ روایت ہمارے ہاں تو بہت عام ہے،
میرا غالب خیال ہے کہ اہل سنت کے منابع اور مدارک میں بھی یہ روایت موجود ہے، من اخلص للہ 40 یوما جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ یا اجر اللہ الحکمت من قلبہ علی لسانہ. یہ من جو کام بھی یہ کرے، جو شخص 40 دن تک خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، 40 دن تک سکول میں جا کے محنت نہیں کی ہے، موروثی طور پر کمال یا علم منتقل نہیں ہوا ہے، 40 دن تک خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرے، عام لوگوں کا علم وہ کانوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے دل دماغ تک منتقل ہوتا ہے. آپ مطالعے کرتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے حقیقتیں آپ کو دل دماغ میں پہنچتی ہیں. اساتذ کا لیکچر سنتے ہیں، کان کے ذریعے آپ وہ حقائق کو، معلومات کو حاصل کرتے ہیں. یہ حدیث کہتی ہے نہیں، علم کے چشمے اندر سے پھوٹتے ہیں اور اس عبادت گزار کی زبان پر جاری ہوتے ہیں. جرت الحکمت من قلبہ یا اجر اللہ الحکمت من قلبہ. اللہ تعالیٰ علم اور حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا اس کے دل سے جی، اور وہ پھر زبان سے جاری ہوتے ہیں. ساری زندگی اس مکرمہ کی خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہے جی. جس نے وہ اس کربلا کے میدان میں بھی اور کوفہ اور شام کے ان راہوں میں بھی نماز تہجد جس نے قضا نہیں کی، امام حسین کا ہے نا کہ اپنی نماز شب میں، نماز تہجد میں مجھے نہ بھولیے گا. یہ ان کے علم کے چند ایک نمونے میں نوٹ کر کے لایا ہوں. سیسی جعفر نقدی نے لکھا ہے، ان زینب علیہ السلام، ان کی معرفت کی گہرائی کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. ان زینب علیہ السلام قالت لابیہا اتحبنا یا ابتا. امیر المومنین سے فرمایا، بابا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کتنا دلچسپ سوال ہے. بابا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ دنیا میں ہے کوئی ایسا باپ جو اولاد سے محبت نہ کرے؟ بابا ہم سے محبت کرتے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا، کیف لا احبکم وانتم ثمرۃ فؤادی. کیوں نہ میں تم سے محبت کروں، تم تو میرے پتہ نہیں دل کے یا جگر کے میوے ہو. فرماتی ہیں فقالت یا ابتا، بابا ان الحب للہ تعالی، محبت تو خدا سے کی جاتی ہے، اولاد سے شفقت کی جاتی ہے. دیکھیں محبت کے سرچشمے، محبت کے آثار اور اس محبت کے جو اسباب اور علل ہوتے ہیں، اس کی مناسبت سے اس قلبی کیفیت کے مختلف نام ہیں. اس قلبی کیفیت کے مختلف نام ہیں. یعنی یہ مکرم فرمانا یہ چاہتی ہیں کہ باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہمدردی، دل سوزی رکھتا ہے، اس کا نام شفقت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہونے کے بعد انسان کے دل میں جو جذبہ اللہ کے بارے میں پیدا ہوتا ہے جی، اس کا نام محبت ہے. چھوٹی بچی ہے، ابھی چھوٹی بچی ہے. اچھا تعالیٰ وشفقت لنا، میں 4 یا 5 جملے اس مکرمہ کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس سے ان کی شجاعت، ان کا اخلاص اور ان کا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، رضا الہی پر، قضاء الہی پر ان کی رضامندی. یہ اپنے علماء کرام سے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں. یہ جو مصر کی خاتون رائٹر ہے بنت الشاطی، ڈاکٹر تھی، اس نے کتاب لکھی ہے بطلۃ کربلا. اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، فارسی میں بھی قہرمان کربلا کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے. البتہ اس کے ہم تمام باتوں سے اتفاق نہیں کرتے. وہ یعنی مذہباً فرقے کے لحاظ سے چونکہ اہل سنت ہے، ہو سکتا ہے بہت ساری باتوں سے آپ اختلاف کریں، لیکن یہ کتاب لکھی ہے بطلۃ کربلا. ابھی میں نے عرض کیا کہ ان کے فضائل کو مصائب سے جدا کرنا بہت مشکل ہے. وہ لکھتی ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ علی کی بیٹی بھائی کے بدن کے پاس گئی. دشمن چاروں طرف سے دیکھ رہا تھا، پتھروں، نیزے اور
تیروں کے ٹکڑوں اور تلواروں کے نیچے سے بھائی کے بدن کو باہر نکالا اور نکال کے دونوں ہاتھ بھائی کے بدن کے نیچے رکھے۔ دشمن سوچتا رہا تھا کہ پتہ نہیں ابھی یہ کیا کرے گی، یہ داغ دیدہ خاتون سر پیٹے گی، گریبان چاک کرے گی، مٹی سر پہ تماچے مارے گی رخساروں پر۔ دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کے اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہم اہل بیت کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ وہ ہے جو آپ نے عمر سعد ابن زیاد کے دربار میں اس کے ایک انتہائی دلآزار سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، دلآزار، کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک، جسے کہتے ہیں نا جی نمک پاشی، زخموں کے اوپر نمک پاشی۔ اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمیل ہی دیکھا ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ بہن بھائی کے ظاہری الفاظ مختلف ہیں لیکن دونوں کا مطلب ایک ہے۔ شاید یہ آخری جملہ ہو جو امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ کیا فرمایا تھا؟ رضن، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیر خنجر آپ نے یہ فرمایا تھا، رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ رضن بقضاء، خدایا ہم تیرے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں، وہ تسلیما لامرک لا معبود سواک، اس کائنات میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کے فریاد رس۔ اسی حقیقت کو جی یہ شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ، ما رأیت الا جمیلا، ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی، ہم نے جمیل ہی جمیل دیکھا ہے۔ چوتھا جملہ وہ دربار یزید میں آدمی تصور نہیں کر سکتا اس شجاعت اور بہادری کا، انی لاستصغر قدرک، جہاں فرمایا نا کد کیدک، جو تو عیاری اور مکاری کرنا چاہتا ہے کر لے، تو کبھی بھی ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، نہ لوگوں کی دلوں سے ہماری یاد اور محبت کو مٹا سکتا ہے۔ یہ جملہ دیکھیں، انی استصغر قدرک، اس کا مطلب بنتا ہے میں تمہیں حقیر سمجھتی ہوں، میں تمہارے کسی قدر اور قیمت کی قائل نہیں ہوں۔ اس کی دیکھ خون ٹپکتا ہے یزید کی تلوار سے، لیکن علی کی بیٹی جو کہتے تھے واللہ لو تظاہرت العرب لما ولیتو، پوری دنیا عرب اگر علی کے مقابلے میں آ جائے، کسی میدان میں ایک طرف ایک اکیلے علی ہو اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا عرب ہو، اس وقت سینکڑوں میں تھی یا ہزاروں میں یا لاکھوں میں، لما ولیتو، خوف کی وجہ سے علی ان کو کبھی بھی پشت نہیں دکھائے گا۔ اس علی سے موروثی طور پر شجاعت ملی تھی۔ پھر وہی عرض کرنے لگا ہوں، یوں ان کے مصائب اور فضائل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خدا رحمت کرے ایک اس عرب مرثیہ نگار پر جس نے کہا بے ابلتی ورثت مصائب امہا فغدت تقابلها بصبر ابیہا، میرے ماں باپ قربان ہوں اس شریکت الحسین پر کہ جس کو مصائب ماں کی طرف سے میراث میں ملے اور ان مصائب پر صبر، اس صبر کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا جو صبر باپ کی طرف سے میراث میں ملا تھا۔ سنا وہ صبر کے کس طرح علی نے صبر کیا ہے، ارات راسی لہب اب نہبا، میں اپنے میراث کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، فتفقت ارتئی بین ان اصول بید جزا، میں نے سوچنا شروع کر دیا کیا کروں، حملہ کر دوں ان کٹے ہوئے ہاتھوں کے سے، او اصبر علی تخت عمیاء، یا صبر کروں
لیکن فرأیت ان الصبر علی ھذا احجا، علی نے یہی مناسب سمجھا کہ نہیں صبر کرو، فصبرت، میں نے صبر کیا، لیکن کیفیت میری کیا تھی؟ فصبرت وفی الحلق شجا وفی العین قضا، صبر تو کر لیا میں نے، لیکن میری کیفیت کیا تھی؟ میری کیفیت وہ تھی جو اس آدمی کی ہوتی ہے جس کے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو یا اس کی آنکھ میں کوئی تین کا پھنسا ہوا ہو، اس پر علی نے صبر کیا ہے۔ یہ صبر جناب زینب کبریٰ کو امیر المومنین کی طرف سے میراث میں ملا تھا۔ اور شاید آخری جملہ ہو جس سے پردے کی اہمیت کا اہتمام ہوتا ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت ہے، ان اہل منبروں کی غلط فہمیوں کے ازالے کی ضرورت ہے کہ جو پردے کے خلاف بولتے ہیں منبر حسینی کے اوپر بیٹھ کے۔ ایک شخص کہتا ہے میں 12 سال تک مدینے میں امیر المومنین کی پڑوس میں رہا، 12 سال تک اسی گھر میں علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ رہتی تھی۔ ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا، اس 12 سال کے عرصے میں نہ میں نے علی کی بیٹی کو سراپا کو دیکھا ہے، نہ میں نے ان کی کوئی آواز سنی ہے کبھی۔ اور اہتمام بھی امیر المومنین کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ فرماتی تھی کہ بابا بھی نانا کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں، فرماتے تھے بیٹی ابھی دن ہے، رات کا انتظار کرو۔ درمیان میں جناب زینب کبریٰ ہوتی تھی، دائیں بائیں امام حسن امام حسین ہوتے تھے، آگے امیر المومنین ہوتے تھے۔ اس شان سے جیسے کہتا ہے نا جس طرح مباہلہ کے لیے گئے تھے، اس طرح روضہ رسول کی طرف جاتے تھے رات کے وقت، اور قریب پہنچ کے امیر المومنین آگے بڑھ کے جلدی سے وہ چراغ گل کرتے تھے، یہ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، چراغ گل کرتے تھے۔ مجاورین پوچھتے تھے یا امیر المومنین رات کا وقت ہے اور الحمدللہ آپ کی بیٹیاں سر سے لے کر پاؤں تک حجاب میں ہیں، وہ چراغ گل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے تھے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی مسلمان کی نظر برقع میں ملبوس بیٹی کے سراپا پر پڑے۔ دربار یزید میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ لایا گیا ہے، کیفیت یہ تھی کہ وہ اس کے اپنے حجروں میں یا دربار کے اندر پردے آویزان تھے، پردے کی پیچھے اس کی کنیزیں اور دوسری عورتیں تھیں، دائیں طرف مرد تھے نامحرم، اور درمیان میں اس قافلے کو لا کے دانستہ طور پر ان کی توہین کی خاطر وہ بٹھا دیا گیا تھا۔ اس میں یہ جملہ ہے، میں نے بہت دفعہ عرض کیا ہے، ایک دفعہ میں نے پتہ نہیں چینل کون سا تھا، یہ جو ہارون رشید، وہ بنی عباس کا خلیفہ نہیں، یہ جو آپ کا معروف صحافی ہے، وہ کتاب کھول کے مکمل طور پر جناب زینب کبریٰ کا خطبہ سنایا اس نے چینل پر۔ اس میں یہ جملہ فرمایا، امن العدل یبن الطلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تخدیر کا حرائر، تو نے اپنے کنیزوں کو اور اپنے حرم کو وہ پردوں میں رکھا ہوا ہے، وَبَنَاتُ رسول اللہ سبایا، اور تو رسول کی اولاد کو، رسول کی بیٹیوں کو وہ قیدی بنا کے لایا ہے۔ احسان ہے بی بی کا ہم لوگوں کے اوپر۔ جناب زینب کبریٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے یہ خطبے نہ ہوتے، وہ آپ کو پتا یہ مشہور کیا گیا تھا، پروپیگنڈا یہ تھا کہ وہ حاکم وقت کے خلاف نعوذ باللہ ایک باغی نے بغاوت کی تھی، ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کی خواتین کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے، لوگوں کو تاریکی میں رکھا گیا تھا۔ امام زین العابدین نے اپنا تعارف کرایا، وہ خطبہ پڑھا۔ میں مجالس میں کہتا ہوں کہ دنیا میں آپ کوئی ایسا خطیب نہیں دکھا سکتے جس نے ایک مجلس میں اتنے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہوں جتنے فضائل امام زین العابدین نے دربار یزید میں اور قاتلوں کے مجمع میں امیر المومنین کے بیان کیے ہیں۔ ان فضائل میں ایک جملہ یہ تھا، انا ابن من لم یکفر باللہ طرفت عین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے
ایک چشم زدن پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کا انکار نہیں کیا۔ اور یہ جہاں تعارف کرایا جا رہا تھا حاکم وقت خلاف یہ بغاوت کرنے والے باغیہ خارجیوں کا ٹولہ ہے، ان سے تعارف کرایا، اپنا تعارف کرایا اور فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ، میں اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ اور آخر میں مصائب کے 4 جملے آپ نے بیان کیے ہیں، وہ ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جناب زینب کبریٰ نے جو خطبہ پڑھا ہے، کیا کہنا اس حکیمہ کا، حکمت بھرا فرمان آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے۔ جو بھی خطبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ، ان حضرت کے القاب کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کو خطبہ کیا تھا؟ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَبِي رَسُولِ اللَّهِ، خدا کا درود و سلام ہو میرے بابا رسول خدا پر۔ ہمارا اتنا قریب کا رشتہ ہے رسول خدا سے، اور وہ تعارف کرایا جا رہا کہ ایک باغیوں کا ٹولہ ہے۔ وہ ایک شعر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہاں، وہ کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی۔ میں میں کہتا ہوں کہ وہ حسین نے خاکہ بنایا جی، اور سارا کا سارا رنگ جو ہے نا اس مکرمہ اور اس نے بھرا ہے۔ یہ ان کے خطبے نہ ہوتے، وہی وہ بنی بھیا جو پروپیگنڈے میں بہت ماہر اور تجربہ رکھتے تھے، یہ امام حسین کی شہادت رائیگان جاتی، اور آج جس طرح یزید کا نام داخل دشنام ہو گیا ہے، اور حسین فتح کی نشانی اور یزیدیت ذلت کی نشانی ہے جی، یہ آپ کو نتیجہ نظر نہ آتا۔ اور آج بھی میں نے اس عرب کا جملہ ایک جملہ کے خطبے میں عرض کیا تھا، ایک فلسطینی خطیب یا امام جمعہ کا، وہ کہ جس نے ہمیں اس معرکہ میں میدان میں وہ کھڑا کر رکھا ہے اور خود بھی ہمارے ساتھ کھلذی الذی اوقفنا فی هذه المعرکہ ووقف بنا، وہ کہ جس نے ہمیں اس معرکہ میدان میں ثابت قدم رکھا ہوا ہے اور خود بھی ثابت قدم ہے، وہ شیعہ اور امام حسین کے پیروکار ہیں۔ یہ درس ہم نے وہاں سے لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب زینب کبریٰ کا خلوص اور ان کے وہ اللہ کے فیصلوں پر رضا اور قضاء الہی پر ان کی رضامندی، آپ کی جرأت اور آپ کی شجاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بفاطمة وابیها وبعلها وبنیها وبالسر المستودع فیها، نسألک زیادة فی العلم وبرکة فی الرزق وصحة فی الجسم وطولا فی العمر ونورا فی القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت، دخولا فی الجنة ونجاة من النار۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، وہ سرائی امامیت دنیا میں جہاں کہیں بھی قیدبند کی صحبتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما، اور رہبر معظم آیت اللہ سیستانی سرزمین و ایران و عراق وہاں کے اطوات مقدسہ کی حفاظت فرما، اسرائیل اور اس کے حامی اور ان کے سرپرستوں کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست اور نابود فرما۔ بحق محمد و آل محمد قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال